یہ رمضان المبارک کا 1 مہینے کا کورس تھا، کورس جس کے اندر مومنین، مسلمان، مرد عورتیں ریفریش ہو گئے۔ اب اس کورس کے بعد اس کی بنیاد پر آپ نے باقی 11 مہینے گزارنے، باقی 11 مہینے اسی کی بنیاد پر گزارنے ہیں۔ یہ تمہیدی باتیں میں آپ کے سامنے ایک حدیث صحیح بخاری کی آج رکھوں گا، لیکن یہ بنیادی باتیں آپ یاد رکھیں۔ جو رب رمضان المبارک کا ہے وہی رب شوال کا بھی ہے، وہی رب ذی القعدہ کا بھی ہے، ذی الحجہ کا بھی ہے، وہی رب محرم کا بھی ہے، سارے کے سارے آگے 11 مہینوں کا وہی رب ہے جو رمضان المبارک میں رب تھا۔ یاد رکھیں، جس رب کی آپ نے رمضان المبارک کے اندر دل لگی دل جمی کے ساتھ عبادت کی ہے وہی رب ہے، اور اسی طرح آپ نے باقی 11 مہینے بھی اسی طریقے سے تسلسل کے ساتھ اس عبادت کو جاری رکھنا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے کہ اگر تم دیکھنا چاہو کہ کس کی رمضان کی عبادات اللہ نے قبول فرمائی ہے، کس کی نہیں قبول کی، اگر تم پتہ لگانا چاہو تو پھر رمضان کے بعد بندے کے معاملات کو دیکھو، رمضان کے بعد بندوں کے معاملات کو دیکھو۔ اگر جو بندہ رمضان المبارک کے اندر جس طرح عبادات کیا کرتا تھا، نمازوں کی پابندی ہے، صدقہ خیرات ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ورد وظیفہ ہے، جو رمضان کے اندر وہ جاری رکھے ہوئے تھا، رمضان المبارک کے بعد بھی وہ اسی طریقے سے اپنی عبادات، اپنی نمازیں، قرآن کی تلاوت، ذکر، ورد وظیفہ جو کچھ بھی ہے وہ بعد بھی اسی طریقے سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ سمجھ لو کہ اس کے رمضان کی عبادات اللہ نے ساری مقبول اور منظور فرما لی ہے۔ لیکن جس نے رمضان المبارک کے بعد اپنی ڈگر چینج کر لی ہے، راستہ تبدیل کر لیا ہے، وفا کی جگہ بے وفائی کے راستے پہ چل پڑا ہے، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، رسول کی کوئی پرواہ نہیں، قرآن کو بند کر کے اوپر رکھ دیا ہے، میرے بھائیوں تلاوت نہیں، ذکر ورد وظیفہ نہیں، اسی طرح رسمیں